في القرآن المجيد إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، أو كما قال عليه السلام. لیکن سامعین مکرم، نہایت ہی مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کروں گا اور اس پر مختصر سی گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل قیامت کا دن اتنا خطرناک دن ہوگا کہ اس دن لوگ پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ بعض لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، اور بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، بعض کا پسینہ ان کے پیٹ تک ہوگا، اور بعض ایسے بھی ہوں گے جو اپنے ہی پسینے کے اندر گوتے لگا رہے ہوں گے۔ یعنی جتنا انسان گناہ گار زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے لیے آزمائشیں بھی ہیں اور مشکلات بھی ہیں۔ اس دن لوگوں کی یہ حالت ہوگی، اتنی خطرناک یہ حالت ہوگی لوگوں کی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ سب سے پہلا شخص الامام، امام ایسا حکمران جو انصاف کرتا ہے۔ امام عادل، ایسا حکمران ہے جو لوگوں کے درمیان انصاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ملک کے اندر اسلامی حکومت ہو، اسلامی قوانین نافذ ہوں، تو حکمران بھی پھر ایسا ہوتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن عامر کو حمص کا گورنر مقرر کیا تھا۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ کی ان کے پاس حمص سے قافلہ آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اپنے علاقے کے جو غریب لوگ ہیں ان کے نام پیش کرو، ان کی فہرست بناؤ، میرے سامنے پیش کرو۔ تو یہ جو قافلہ آیا تھا حمص سے آیا تھا، اور حمص کے اندر جو گورنر تھے وہ سعید بن عامر تھے۔ تو جب اس قافلے نے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے فہرست پیش کی تو سب سے اوپر جس کا نام تھا نا وہ سعید بن عامر کا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ سعید بن عامر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے گورنر ہیں۔ اور کہا گورنر کی حالت ہے کہ غریبوں کی فہرست کے اندر جب عمر رضی اللہ عنہ نے نام مانگے تو سب سے اوپر جس کا نام تھا نا وہ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ سبب کیا تھا؟ ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ الامام العادل، انصاف کرنے والا جو بادشاہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور دوسرا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کی جوانی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزرتی ہے۔ جوانی ہر انسان اللہ کی عبادت میں نہیں گزارتا ہے۔ بڑھاپے میں آپ دیکھیں لوگ اکثر اللہ کی طرف آ جاتے ہیں اور ان کے دل کے اندر ایک خوف سا پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جو جوانی ہوتی ہے نا اس میں انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کچلتا ہے اور اپنی طاقت پہ وہ ناز کرتا ہے۔ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، لیکن وہ اپنی جوانی کو اللہ کے تابع جب کر دیتا ہے نا، وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کے اندر اپنی خواہشات پہ قابو پا لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مطیع ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے، ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، لیکن یہ نوجوان جس نے جوانی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاری ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تیسرا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا شخص ہے جس کا مسجد کے ساتھ دل لگا رہتا ہے، ایک نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد اسے فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کب نماز کا وقت ہو تو میں اللہ کے گھر کی طرف جاؤں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں
لیکن نماز کی فکر جو ہوتی ہے نا، یہ ہر بندے کو نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں گے بھی وہ 5 وقت بھی نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو فکر بھی ساتھ ہوتی ہے کہ کہیں میری نماز تخیر نہ ہو جائے، میں نماز سے دیر نہ ہو جائے مجھے۔ یہ جو نماز کے لیے انسان کے دل میں یہ اہمیت آ جاتی ہے نا کہ وہ وقت دیتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ دیکھیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، عائشہ کیا تمہیں پتہ ہے یہ کون سا شخص ہے جو مسجد میں داخل ہوا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کون ہے یہ؟ کہا یہ ابو سفیان ہے۔ اور جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے نا، ان کی یہ حالت ہے کہ مسجد کے اندر سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں اور مسجد میں سب سے آخر پہ مسجد سے نکلتے ہیں، یعنی ایسی بات ان کی کیفیت بن چکی ہے۔ اور جب آخری لمحات ہیں، ان کے رشتہ دار ان کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں ابو سفیان کے کہ آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، کیسے لمحات ہیں؟ تو کیا کہا گیا سے کہ رشتہ داروں والو مجھ پہ مت رو، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے نا، میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ اتنی خوبصورت زندگی ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے گزاری تھی، اور جب اسلام تخیر سے قبول کیا، حالت یہ ہوتی تھی مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوتے اور سب سے آخر پہ جو نکلتے وہ بھی ابو سفیان ہوتے۔ تیسرا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھا شخص وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ایسے دو مسلمان بھائی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ آج ہمارے تعلقات کس بنا پر ہوتے ہیں کہ میرا فلاں بھائی ہے تو مجھے فلاں وقت میرے کام آ جائے گا، میری مشکل کو حل کر دے گا، اس کے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں، یعنی یہ انسان کی بنیاد ہوتی ہے دوستی کی، حالانکہ ایسی دوستی کوئی کام نہیں آئے گی۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ، ایسے دو مسلمان بھائی جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپس میں خرچ بھی کرتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہوگا، اگر آپس میں ان کی محبت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر آپس میں ان کے لمحات گزر رہے ہیں تو اس کا مقصد صرف اور صرف ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ پانچواں شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ، ایسا نوجوان ہے کہ جس کو ایک خوبصورت حسب و نسب والی خاندانی عورت اس کے پاس ہے اور اسے آ کر برائی کی دعوت دیتی ہے، لیکن ایسا نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میرے دل کے اندر تو اللہ کا خوف ہے۔ ایسا انسان کہ برائی اس کے سامنے آئی ہے، ایک خاندانی عورت اس کے برائی کی دعوت دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ انی اخاف اللہ، میرے دل کے اندر تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں تو حالت یہ ہے، انسان برائی کو خود تلاش کر رہا ہے کہ مجھے برائی مل جائے۔ آج آپ دیکھیں کہ انسان موبائل کا استعمال کرتا ہے، فیس بک یوز کرتا ہے، وہ چلتے چلتے پتہ نہیں کدھر چلے جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ میں نے اللہ کی طرف بھی جانا ہے، اور انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جو شاید اس نے سوچی نہ ہو۔ حالانکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو مقصد کے تحت استعمال کرنا چاہیے، اور میں تو کہتا ہوں کہ جب بھی انسان موبائل پکڑے ہاتھ میں اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اپنے ذہن میں پہلے سوچے کہ میں نے اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، کہ کہیں میں برائیوں کی طرف تو نہیں جا رہا، اور انسان برائی تلاش کرتے کرتے وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ فقال انی اخاف اللہ، اگر انسان کے سامنے برائی آ جائے اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میرے دل کے اندر تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، میں ایسا نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا انسان بھی بتایا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایک ایسا انسان ہے جو صدقہ کرتا ہے اور اتنا مخفی انداز سے صدقہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ خرچ کیا، بائیں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خرچ کیا کیا ہے، اس انداز سے مخفی صدقہ کرتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کی طرف اگر دیکھیں، لوگ کس انداز سے صدقہ کر رہے ہیں، مثلا کہ لوگ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو 7 تصاویر بنا رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ میں نے خرچ کیا ہے، اس کی عزت نفس کو ہم مجروح کر رہے ہیں۔ ایسا صدقہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ انسان اس انداز سے صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اور جو انسان خرچ کرنے والا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَالٍ
اللہ کی قسم ہے جو انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، ایسا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا، اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور ایک قصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک علاقے کی طرف بھیجا، وہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے آئے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب اس علاقے کے اندر گئے، زکوٰۃ اکٹھی کی، تو ان علاقوں والوں نے کہا کہ ہمارے قریب ایک اور گاؤں ہے، وہاں سے بھی آپ ایک نوجوان ایسا ہے جو مسلمان ہے، اس سے بھی زکوٰۃ لے لیں، ہو سکتا ہے اس کے بعد زکوٰۃ ہو۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس شخص کی طرف چلا گیا اور اس سے جا کر پوچھا کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو خوش آمدید ہے، آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کے قاصد ہیں۔ کہا کیا چاہیے؟ زکوٰۃ کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا یہ میرا مال ہے، آپ اس کو تلاش کریں، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی آپ لے جائیں۔ تو جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے مشاہدہ کیا ان کے مال کا، تو 1 سالہ اونٹ زکوٰۃ بنی۔ تو جب 1 سالہ اونٹ زکوٰۃ بنی تو معاذ بن جبل اس اونٹ کو لینے لگے کہ یہ زکوٰۃ بن رہی ہے۔ تو آگے سے وہ نوجوان کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، اگرچہ میری زکوٰۃ 1 اونٹ بن رہی ہے، لیکن یہ 1 سالہ اونٹ ہے جو زکوٰۃ بنی ہے۔ 1 سالہ اونٹ تو نہ تو کھیتی باڑی کے استعمال آئے گا، نہ اس کے اوپر کوئی زیادہ بوجھ ڈالا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کا قاصد آیا تو کیوں نہ میں اس کو بہترین مال دوں۔ تو اس شخص نے معاذ رضی اللہ عنہ کو 3 سالہ اونٹ دیا۔ تو کہا میں تو یہ نہیں لوں گا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا جتنی زکوٰۃ بنتی ہے میں تو اتنی آپ سے لوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بھی نصیحت کی تھی کہ معاذ ظلم نہیں کرنا، میں آپ سے زیادہ مال کیسے لوں گا۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ معاملہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے زیادہ مال بھی دینا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے۔ تو اس شخص نے 3 سالہ اونٹ دے دیا۔ لیکن جو سننے والی بات ہے، یہ وقت تھا کہ اس نے 1 اونٹ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کی۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ گزرا، دوبارہ جب گئے زکوٰۃ لینے اسی شخص کے پاس، تو کہا اس شخص سے کہ زکوٰۃ دو۔ تو کہا میرے مال کو دیکھ لو، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے آپ اتنی زکوٰۃ نکالیں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کچھ عرصے بعد جب وہاں گئے، کچھ سالوں بعد جو زکوٰۃ کا وقت مقرر تھا، جب زکوٰۃ لینے گئے اس وقت ان کے مال سے 30 اونٹ زکوٰۃ بنی تھی۔ اندازہ کریں کہ اس سے پہلے 1 اونٹ زکوٰۃ بنی تھی اور اس کے بعد 30 اونٹ ان کی زکوٰۃ بنی تھی۔ حالانکہ 50 اونٹ ہوں تو 1 اونٹ زکوٰۃ بنتی ہے اسلام کے اندر۔ تو آپ اندازہ کریں کتنے اونٹ ہوں گے ان کے پاس، اور اللہ نے کتنی برکت ڈالی کہ پہلی دفعہ 1 اونٹ زکوٰۃ بنی اور دوسری دفعہ 30 اونٹ زکوٰۃ بنی تھی۔ سبب کیا ہے؟ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا یقین کے ساتھ، اسے یقین ہو کہ جب میں نے خرچ کر دیے تو بڑھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آزمایا نہیں جاتا ہے کہ انسان خرچ کرے اور ساتھ یہ ذہن میں بٹھائے کہ دیکھتا ہوں کہ میں بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا۔ یہ سوچ کبھی انسان کو نہیں لے کے جاتی ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جیسا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے نا ویسے ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جتنا ہمارا یقین پختہ ہوگا نا اتنا ہی زیادہ اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 لوگ بتلائے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ کریں گے۔ اور آخری انسان وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا نوجوان ہے جو رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے، ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، یہ تنہائی کے اندر جب بھی اسے کوئی تنہا وقت ملا اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ پڑتے ہیں۔ یہ آنسو اللہ تعالیٰ کو اتنے قیمتی ہوتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آنکھ چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ وہ کون سی 3 قسم کی آنکھیں؟ عین حرست فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راہ میں پہرا دیتی ہے۔ مجاہدین جو اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، اس آنکھ کو جہنم کی آنکھ چھو نہیں سکتی ہے۔ وعین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو تنہائی میں انسان بیٹھا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے، اور وہ اللہ کے سامنے اتنے مخلصانہ انداز میں دعا کرتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ یہ آنسو جو آج نکلے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہنمی اتنا روئیں گے قیامت کے دن، ان کے آنسوؤں سے کوئی کشتی بھی چلانا چاہے گا نا تو کشتیاں بھی چل جائیں گی۔ لیکن دنیا کے اندر انسان جو آنسو بہاتا ہے نا، اس آنکھ کو جہنم کی آنکھ چھو نہیں سکتی ہے۔ وغین مغصت عن محارم اللہ، اور ایک ایسی آنکھ ہے کہ اس نے کسی حرام چیز کو دیکھا اور فوراً اس نے اپنی نظروں کو جھکا لیا، اس آنکھ پر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا ہے۔
تو یہ 7 قسم کے لوگ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان اعمال پر عمل کریں تاکہ ہم بھی ان لوگوں کے مستحق بن جائیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے بیان کیا بھائیوں نے سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ایمان والی صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. ہمارے آباء و اجداد میں جتنے موحدین گزر چکے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، بغیر حساب و کتاب اللہ اپنی جنت کا مہمان بنائے. جو مجاہدین اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے. جو مجاہدین قیدی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے. جو مجاہدین شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.